شادی بیاہ کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم شریعت کی یہ بھی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ شادی بیاہ میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے. لڑکی کا نکاح تبھی درست ہوگا جب اس کا ولی راضی ہو. آپ نے فرمایا اور ولی کی شرط یہ لڑکے کے لیے نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں لڑکے کے لیے نہیں ہے. ولی کی شرط صرف لڑکی کے لیے کہ لڑکی کا نکاح تبھی صحیح ہو سکتا ہے, درست ہو سکتا ہے جب اس کا ولی راضی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل. یہ ایک ولی اور دو گواہ جو اچھے سچے صادق و امین ہو, ایسے دو گواہ اور ایک ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہو سکتا. ولی کون ہوتا ہے؟ باپ ولی ہوتا ہے. باپ ولی بن سکتا ہے, چچا تایا ولی بن سکتا ہے, لڑکی کا دادا ولی بن سکتا ہے, لڑکی کے بھائی ولی بن سکتے ہیں, لڑکی کے چچا زاد بھائی تایا زاد بھائی یہ ولی بن سکتے ہیں. تو ولی بننے کی کیپیسٹی یا صلاحیت بہت سارے رشتوں میں شریعت نے رکھی ہے. باپ اگر نہیں ہے چچا ولی بنے گا, تایا ولی بنے گا, اگر نہیں دادا ولی بنے گا, نہیں وہ بھی نہیں بھائی ولی بنے گا. ولی کا ہونا بہت ضروری ہے. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کو اپنی بیٹی پر یا اپنی بہن پہ زبردستی کرنے کا حق ہے؟ نہیں. باپ ولی ہے صحیح, لیکن باپ کی رضامندی کے بغیر بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن باپ کو اپنی بیٹی پر ایسی جگہ نکاح کرنے کا اختیار نہیں جہاں اسے پسند نہیں. ولی کس لیے رکھا گیا ہے؟ یہ عورت کی آزادی سلب کرنے کی بات نہیں ہے, یہ عورت کی آزادی چھیننے کی بات نہیں ہے, یہ ولایت رحمت ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے, مرد کے مقابلے میں عورت کے پاس تجربہ کم ہوتا ہے, مرد کے مقابلے میں عورت کے پاس دور اندیشی کی کمی ہوتی ہے. اس لیے وہ کبھی بھی جذبات کی تجربے کی کمی کی وجہ سے کسی بھی مرد سے دھوکہ کھا سکتی ہے. اس لیے شریعت نے پابندی رکھ دی کہ تمہارا رشتہ اس جگہ ہوگا جہاں تمہارا ولی پسند کرے اور جہاں تم بھی راضی ہو. جو ولی ہے باپ بیٹا چچا تایا, وہ چونکہ وہ تجربے کار ہے, وہ دور اندیش ہے, وہ سمجھدار ہے, وہ اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی بھتیجی کی ہر ناحیے سے خیر خواہی اور بھلائی کو مد نظر رکھ کر دور اندیشی سے فیصلہ کرے گا کہ یہ جو زید کا رشتہ آیا ہے یہ میری بیٹی کے حق میں, میری بہن کے حق میں, میری بھتیجی کے حق میں کہاں تک صحیح ہے. تو ولایت کے بغیر ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی ذہن میں رہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ولی کو زبردستی کرنے کا اختیار ہے. نہیں, ولی زبردستی نہیں کر سکتا. ایک صحابیہ آئی, آ کے پیارے نبی سے کہا ان ابی زوجنی ابن اخی لیرفع بی خصیصتہ. اللہ کے نبی, میرے باپ نے میرا رشتہ میرا نکاح میرے چچا زاد بھائی سے کرا دیا. میرا رشتہ میرے چچا زاد بھائی نکاح کرا دیا میرے چچا زاد بھائی سے, جبکہ وہ مجھے منظور نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کو اختیار دیا, اگر تمہیں وہ رشتہ منظور نہیں تھا, باپ نے زبردستی کروایا ہے, تم اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہو, ختم کر سکتی ہو, اختیار ہے تمہیں. یہ سن کے صحابیہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی, اسی کے ساتھ گزار لوں گی, میں اسی کے ساتھ گزار لوں گی. پیارے نبی نے کہا پھر شکایت کیوں لے کر آئی؟ جب اسی کے ساتھ گزار لینا منظور ہے, شکایت کیوں لے کر آئی؟ کہا اردت ان اعلم النساء ليس الى الاباء من امرهن شيء. میں نے آپ سے شکایت کر کے اور آپ کا جواب سن کر میں معاشرے کے جتنے باپ ہیں اور عورتیں ہیں ان کو میں نے یہ میسج دینا چاہا, پیغام دینا چاہا کہ کسی بھی باپ کو اپنی بیٹی پر کسی ایسی جگہ شادی کرنے کا اختیار نہیں جہاں اسے پسند نہیں ہے. یہ میسج میں نے دینا چاہا. تو باپ نے زبردستی جب ایک ایسی جگہ شادی کی جہاں اسے پسند نہیں تھی, پیارے نبی نے اختیار دیا رشتہ ختم کرنے کا. ولی ضروری بھی ہے, ولی شرط بھی ہے, لیکن ولی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا اپنی بھتیجی کو کسی ایسی جگہ شادی کرنے پہ زبردستی کرے جہاں کہ اسے منظور نہیں ہے.